السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں اور ان کی آل اولاد کو کیسے شہید کیا گیا، اس بات سے تو ہم بچپن سے ہی واقف ہیں، مگر افسوس ہم میں ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا پیش ہی کیوں آیا تھا۔ اس کے پیچھے ایسی کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالوں کی محنت کو 50 سال کے بعد اس مقام پر پہنچا دیا کہ صحابہ کرام کی اولادیں موجود ہیں، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور اہل بیت کو بے دردی اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے، اور ان کو شہید کرنے والی جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، میں تم میں اپنے بعد ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، مگر امت نے بالکل اس کا الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کا تھامے رکھا اور نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا، اور فرقہ واریت سے اس طرح تقسیم ہوئے کہ آپس میں شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ کربلا کا اصل اور حقیقی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اگرچہ واقعہ کربلا بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ واقعہ کے تمام حقائق کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے ویران پہاڑوں پر چھوڑا تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا اس زمزم کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر رہنے لگے تھے۔ کچھ وقت کے بعد یہاں قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، وہ صحرا میں پانی کا چشمہ پا کر یہیں آباد ہو جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجر بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل تھا، جن 2 بڑے قبیلے اہم تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک کا نام تھا بنو ہاشم۔ فوج کی کمان بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا، یعنی دنیاوی طور پر طاقتور بنو امیہ، جبکہ مذہبی طور پر بنو ہاشم کا رتبہ بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں قبیلوں کا تعلق عبد المناف سے جا کر ملتا ہے۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، لیکن 4 بیٹے بہت ہی طاقتور تھے، جن میں مطلب، ہاشم، عبد الشمس اور نوفل شامل تھے۔ لیکن عرب کی نسلیں ہاشم اور عبد الشمس سے آگے بڑھیں۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ سے مقابلے بازی چلتی رہتی تھی۔ مثلا مہمانوں کی دعوت یا گھڑ سواری میں ہمیشہ بازی لے جانے کی دوڑ میں رہتے تھے۔ ہاشم سے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں جو مشہور ہوئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ حضرت عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل جعفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جن سے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آتے ہیں ابو الشمس کی طرف۔
शम्स के 2 बेटे थे, उमैया और रबिया। रबिया के बेटे थे उतबा और शिबा। उतबा के 2 बेटे वलीद और अबू हुज़ैफा थे, जबकि बेटी का नाम हुंदा था, जिसने गज़वा उहद में हज़रत हमज़ा को शहीद करवाकर उनकी लाश की बेहुरमती की थी। उतबा, शिबा और वलीद जंग बदर के दौरान मारे गए थे और इसी मौत का बदला हुंदा ने लिया था। उतबा और शिबा का कत्ल हज़रत हमज़ा के हाथों से हुआ था। अब आते हैं उमैया की तरफ। उमैया के 2 बेटे थे, ज़रब और अबुल आस। कुरैश की फ़ौज के सिपा सलारी इन्हीं के पास होती थी। अबुल आस के 2 बेटे थे, अफ़ान और हाकिम। अफ़ान के बेटे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि मुसलमानों के 3रे खलीफा थे, और इनके बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए। ज़रब के बेटे अबू सुफियान थे, जो कि हुंदा के शोहर थे, जिनसे यजीद, मुआविया और बेटी उम्मे हबीबा पैदा हुई। उस मुआविया का बेटा यजीद था, जो आगे जाकर करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बाइस बना। अब आपको समझाता हूँ कि इस पूरी ख़ानदानी हिस्ट्री को समझाने का मकसद क्या था। बनु हाशिम और बनु उमैया में एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ लगी रहती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अगरचा बनु हाशिम में हुई थी, जिसकी वजह से बनु उमैया हसद का शिकार हो गए थे, और यही हसद और बुग़्ज़ उनकी औलाद में मुंतकिल होता जा रहा था, जो कि आखिरकार वाक़ई करबला तक जा पहुंचा, और बनु उमैया ने खिलाफत के निज़ाम को तबाह करके उसे बादशाहत में तब्दील कर दिया और अपनी हसद की आग को ठंडा किया। पूरी बनु उमैया की तारीख में सिर्फ 3 लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया और मुसलमानों को बनु उमैया के जुल्म से बचाया, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरा यजीद का बेटा मुआविया, जिसने ये जालिम बादशाहत अपने बाप से लेने से इनकार कर दिया। बाकी सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और अहले बैत से बदला इस्लाम की तालीमात को तबाह करके लिया। फ़तह मक्का तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग थे, वो या तो बनु हाशिम से थे या फिर मदीना के अंसार। फ़तह मक्का के बाद बनु उमैया माफ़िया मांग कर मुसलमान हुए थे। ना ही उनकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हुई थी, और ना ही ये लोग दीन की अहमियत को समझते थे, बल्कि ये लोग समझते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मान लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि इन्होंने बनु हाशिम की सरदारी कबूल कर ली, जो कि ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे।